والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وحمد الرب وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر ربه فقد طلب الخير مكانه. فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اللہ کی حمد کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور اپنے رب سے مغفرت طلب کی تو اس نے خیر یعنی بھلائی کو اپنی جگہوں سے تلاش کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود. آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کروڑوں درود. کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو حفیظ و مغیث، تم ہو تو پھر خوف کیا تم پہ کروڑوں درود. کر دو عدو کو تباہ، حاسدوں کو روبرا، اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود. بس کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا اور ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود. تم سے جہاں کا نظام تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اسداللہ پور کے عاشقان رسول کے لیے بڑا ہی مبارک اور خوشی کا موقع ہے کہ آج ہمارے اس علاقے میں فیضان مدینہ کے ساتھ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کا افتتاح ہو رہا ہے. اور آج کی اس محفل کا ثواب بالعموم تو ہم سارے ہی اس علاقے کے عاشقان رسول جو فوت ہو چکے ان کو، اور ہمارے ساجد بھائی کے والد مرحوم حاجی بشیر صاحب کو اس کا ایصال ثواب بھی کریں گے. ان کے ایصال ثواب کا بھی اجتماع الگ سے کرنا تھا، آپ سمجھتے کہ بار بار وقت بن نہیں پاتے، تو آج ان کے ایصال ثواب کی بھی محفل ساتھ ہی ہو گئی اور جامعہ اور مدرسے کا افتتاح بھی ساتھ ہی ہو گیا. اللہ ہمارے مرحوم حاجی بشیر صاحب کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. تو آج اس جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے افتتاح کے موقع پر آپ جتنے عاشقان رسول آئے ہو، اللہ آپ کو بھی اس کا اجر عطا کرے.
کہ یہ وقت، یہ گھڑیاں لکھی جائیں گی کہ یہ وہ عاشقان رسول ہیں جنہوں نے سعد اللہ پور میں جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کا آغاز کروایا تھا۔ یہ وقت، یہ لمحے لکھے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ پوچھا جا رہا ہے هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ جو علم والے ہیں اور وہ جو نہیں جاننے والے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ علم اور علماء کی شان قرآن میں بیان کی ہے۔ تو خوش نصیبی ان والدین کے لیے جو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے ہیں، دین کا عالم بناتے ہیں۔ الحمدللہ میرے دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ میں جو ٹیچرز پڑھانے آتے ہیں، ان ٹیچرز کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے، جو ان کو سوچ دی جاتی ہے، جو میتھڈ آف ٹیچنگ دیا جاتا ہے، اس میں غالب چیز ہے ادب اور عشق۔ کہ عشق رسول کے بغیر اور ادب کے بغیر یہ منزلیں طے ہوتی نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوت القرآن۔ فرمایا اپنی اولاد کو 3 ادب سکھاؤ، 3 خصلتیں سکھاؤ۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے، تعلیم کرنی ہے، یہ ان کو یہ ادب سکھانے ہیں۔ کون سے؟ حب نبیکم، تمہارے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، اور ان کے اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت۔ یہ 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ تو دعوت اسلامی ہمارے جو والدین کی رسپانسبلٹی ہے، جو ذمہ داری ہے یہ ادب سکھانے کی، یہ دعوت اسلامی وہ ذمہ داری اپنے ذمہ لے کر ہمارے بچوں کو یہ ادب سکھا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی محبت، قرآن پاک کی تعلیم، کیونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی ہر شے سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ضروری قرار دیا گیا، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ۔ بلکہ قرآن پاک میں 24ویں آیت ہے سورہ توبہ کی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اب اس آیت میں فطری طور پر جو انسان کو رشتے اور چیزیں پیاری ہوتی ہیں وہ ایک ایک گن کے بیان کی ہیں، اور پھر آگے سنیں کیا فرمایا، قل اے حبیب ان سے فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم، اور تمہارے خاندان کنبے، و اموال اقترفتموہا، اور تمہاری کمائی کے مال، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے،
وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری پسند کے مکانات. یہ تمام چیزیں گن کے آگے کیا فرمایا کہ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بھائی، بیوی، خاندان، مال، سودا، مکان، یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، پھر راستہ دیکھو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. اس آیت میں بتا دیا گیا کہ اگر تمہارے باپ یا بیٹے یا بھائی یا بیوی یا کنبہ یا تمہاری جو ہے وہ تمہاری کمائی کے مال، تمہارا سودا، تمہارے مکانات، تمہاری یہ تمام چیزیں اگر اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی، تو یہ چیزوں کی محبت اگر حضور اور اللہ سے پیاری تمہیں لگنے لگی تو اب تم خطرے کے دائرے میں داخل ہو چکے ہو. عذاب الہی کا انتظار کرو، کیونکہ ہر شے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہونا یہ لازم ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، خبردار اس کا کوئی ایمان نہیں، فرمایا جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے دل میں میری محبت نہیں ہے. وہ سچ کہا تھا کہ تیرے حج، نمازاں، روزے کس کھاتے جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا. نہ یہ تیری نمازیں کچھ کام دیں گی، نہ یہ حج کام دے گا، نہ یہ روزے کام دیں گے، کیونکہ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ان کی محبت کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے. آپ نے آیت پڑھی ہوگی سورہ فتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ پاک نے ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا، وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے عام لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اللہ رسول پر ایمان لے آؤ. تو اب آگے کیا فرمایا؟ وَتُعَزِّرُوهُ. ان کو بٹھا دیں، آپ بھی بیٹھتے ہیں، مجھے پرابلم ہو رہی ہے، سب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو یہ کھڑے رہیں، چاہے دائیں بھائیاں، آپ بھی بیٹھتے ہیں، اللہ پاک ہے، کوئی مسئلہ اللہ پاک. فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ رسول پر ایمان لے آؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس نبی کی تعظیم اور توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے مسلمانوں اس آیت کی ترتیب جمیل تو دیکھو، ترتیب تو دیکھو اس آیت کی. پہلے بیان کیا ایمان، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر بیان کیا تعظیم نبی کو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر بیان کیا عبادت الہی کو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پہلے ایمان، پھر تعظیم، پھر عبادت. فرمایا کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے، ادب کرتے، محبت کرتے، مقالے لکھتے، تھیسس لکھتے تھے، شاعری کر دیتے، ان کی تعظیم اور ادب میں محبت کے اشعار لکھ دیتے ہیں، لیکن جب تک ایمان نہ لائے تو ان کا یہ تعریف اور تعظیم کرنا کام نہ دے گا. جب تک ایمان نہ لائے آمینہ کے لال پر تو یہ تعظیم کرنا کام نہ دے گا. اور جب
جب تک تعظیم نبی دل میں نہ ہو تو اللہ کی عبادت کرنا کوئی کام نہ دے گا۔ اس ترتیب کو سمجھو، پہلے ایمان، پھر تعظیم، پھر عبادت۔ تعظیم نبی کے بغیر عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہل بیت کا ادب ہو، ان کی محبت ہو، ان کی تعظیم دل میں ہو، تب جا کر انسان کو ویژن کلیئر ہوتا ہے، سوچیں پاکیزہ ہوتی ہیں، جب جا کر اس کے عقیدے کی جو ہے وہ پاکیزگی نکھر کر سامنے آتی ہے۔ جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں حضور کے صحابہ کی محبت نہ ہو، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی محبت کے ساتھ بیان کیا تھا کہ جس نے علی المرتضیٰ اور ان کے بیٹوں سے پیار کیا، میرے اہل بیت سے پیار کیا، اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کیا۔ اور ایک مقام پر فرمایا تھا کہ خبردار میرے بعد میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، جس نے ان سے پیار کیا اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے پیار کیا، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کے صحابہ سے بھی محبت کی جائے اور ان کی اہل بیت سے بھی محبت کی جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے۔ بعض لوگوں نے محبت صحابہ کو یہ سمجھا کہ شاید محبت صحابہ اس بات کا نام ہے کہ توہین اہل بیت کی جائے، اور بعض نے یہ سمجھا کہ محبت اہل بیت، محبت خاتون جنت، محبت علی المرتضیٰ کا مطلب یہ ہے کہ توہین صحابہ کی جائے۔ کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہوتا۔ محبت صحابہ کا مطلب توہین اہل بیت نہیں ہے، محبت اہل بیت کا مطلب توہین صحابہ نہیں ہے۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرما دیا تھا، اصحابی کالنجوم بأیکم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، ان میں جنس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پھر جس کے لیے خاص دعا کی ہو، جس کے لیے خاص دعا کی ہو، اے اللہ معاویہ کو علم بھی عطا فرما، علم بھی عطا فرما۔ اور جس حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن صلح کر لے، انتخاب امام حسن پر، انتخاب مولا حسن پر جو اعتراض کرے، یہ حضرت امیر معاویہ پر اعتراض نہیں، حضرت امام حسن پر اعتراض جائے گا اس کا۔ جو میرے مولا حسین اور حسن کے، جن کے ہاتھ میں بیعت کی ہو، جن کو امیر اور خلیفہ منتخب کیا ہو، امام حسن نے جن کو خلافت دی ہو، امام حسن کے انتخاب پر، کاتب وحی میرے مصطفیٰ کے انتخاب پر، جن کو کتابت وحی کے لیے حضور منتخب کرے، جن کو امت کے لیے امام حسن منتخب کرے، جو ان کے انتخاب پر اعتراض کرے، تو پھر یہ اللہ کے قرآن کو سامنے رکھے اللہ فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنہ۔ یہ فتح مکہ سے پہلے والے بعد والے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ ہم نے گھر سے نہیں یہ سوچ لی، ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کل وعد اللہ الحسنہ کا ترجمہ کنز الایمان میں یہ لکھا ہے کہ کل وعد اللہ الحسنہ، حسنہ کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کی آیت کو سامنے رکھ کے کہا کہ ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی، سب صحابیات بھی اہل بیت نبی، والدین نبی، اور پھر جن کے گھر کی جاگیر جنت ہو۔ محبوب کریم فرمائے کہ حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو امام حسن یا حسین رضی اللہ عنہما پر اعتراض کرے تو وہ تو بندہ ہی نہیں ہے نا، بندہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں پر اعتراض کرے، حضور علیہ السلام کے گھرانے پر کوئی کمزور بات کرے، بس ہمیں ادب سکھایا گیا ہے۔ اور ہم تو جو
پنجتن پاک کی جو اصطلاح ہے نا، وہ جو مشہور اور جو یہی اصل ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے نے لیا تھا۔ سیدہ خاتون جنت شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کو، مولا کائنات مولا علی شیر خدا کو، ان چاروں کو چادر کے نیچے لیا۔ 5 ہو گئے نا چادر کے نیچے، ان کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ جب ہم پنجتن پاک بولتے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اہل بیت یا باقی صحابہ معاذ اللہ پاک نہیں ہے۔ کسی کی تعریف دوسرے کی توہین یا اس کی تنقیص کو مستلزم نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ کسی کی تعریف کی جا رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نا کسی اور کی تعریف نہیں ہے یا ان کی فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ خاص چادر کے نیچے لے کر جب کہا اللہم والی من والہ، اللہ جو ان سے پیار کرے تو اسے اپنا پیارا بنا لے۔ پنجتن کی محبت یہ رب کریم کی محبت کا راستہ ہے۔ پنجتن سے پیار، حضور علیہ السلام کے اہل بیت سے محبت، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا راستہ ہے۔ کہ فرمایا مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا وہ مومن مرے گا۔ تو یہ محبت راستہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ کتابوں میں نے پڑھا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان بھی آئے ہیں کہ یہ میں نے یورپ کے کئی ملکوں میں یہ واقعہ سنایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، محدث ابن جوزی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، اور بہت سارے کتابوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ تابعین یا تبع تابعین کے دور کا واقعہ ہے کہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی غیر مسلموں کے ساتھ، اور غیر مسلم اپنے علاقے چھوڑ کر دوڑے، تو جاتے ہوئے کچھ مسلمانوں کو قیدی بنا کے لے گئے۔ جب یہ لے کے چلے اپنے بادشاہ کے پاس، ان قیدیوں کو لے کر گئے، تو بادشاہ نے ان پر دعوت پیش کی کہ تم اسلام چھوڑ کر ہمارے مذہب میں آ جاؤ، تمہیں یہاں رہنے کے مکان بھی دیے جائیں گے، مال بھی دیا جائے گا، جن نوجوانوں کی شادی نہیں شادیاں بھی کی جائیں گی، تمہیں رہنے سہنے کے لیے گھر، زندگی کی لذتیں آسائشیں سب دیا جائے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف دین چھوڑ دو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں یورپ کے ملکوں میں، جرمنی میں، ہالینڈ بیلجیم میں، ڈنمارک ناروے میں، اسپین اٹلی میں، یونان سوئٹزرلینڈ میں یہ کیوں سناتا تھا نوجوانوں کو یہ واقعہ؟ کیونکہ میں نے کتاب میں اعلیٰ حضرت کی کتاب میں پڑھا تھا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ بزرگ پرانے دور کے لوگ اپنے بچوں کو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے۔ ان کو آفر دی گئی کہ دنیا کا مال، پیسہ، مکان، بہت کچھ ملے گا، بس کرنا ہے کیا؟ تم اپنا دین چھوڑ دو، ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اب جیسے اس نے آفر کی گئی، بہت بڑی آفر تھی۔ ایک طرف یہ تھا کہ تمہیں مار دیں گے یا تمہیں زندگی کی آسائشیں اور سب کچھ ملے گا، کس رستے پہ جانا ہے؟ مرنا ہے یا کہ زندگی کی آسائشوں میں رہنا ہے؟ اب ان میں قیدیوں میں، مسلمان قیدیوں میں 3 نوجوان بھائی بھی تھے۔ یہ بڑے جوش کے ساتھ مسلمانوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سمجھا رہے تھے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں چھوڑنا، ہم نے اسلام نہیں چھوڑنا۔ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو جوش دلا رہے تھے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ یہ پڑھ پڑھ کر سنا رہے تھے، بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم رہے، ڈٹے رہے، تتنزل عليهم الملائكة، اللہ ان پر فرشتے اتار دیتا ہے جو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کر، غم نہ کر، وابشروا، اور خوشخبری لے، بالجنت التی، اس جنت کی جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا ہے، بشارتیں دی جاتی ہیں۔ اب یہ تینوں نوجوان بھائیوں نے بڑے جذبے کے ساتھ
مسلمانوں کو قرآن پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ ایمان پہ قائم رہنے کی دعوت دی۔ بادشاہ غصے میں آیا، کہا ان تینوں کو پکڑ کے مارو، بہت مارا اور ان کو ڈرایا کہ تمہیں جلتے تیل میں پھینک دیا جائے گا اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا۔ اور یہ ایسے جوش میں تھے اور کہتے تھے تو ہمیں جلتے تیل سے ڈرا رہا ہے، ہماری تو ماں ہمیں لوریاں دے دے کر بڑا کیا کہ محبوب کے دین پہ قربان ہو کے آ جانا، پلٹ کر اپنے وطن واپس لانا، جانے راہ خدا میں قربان کر دینا۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں تکلیف کتنی ہونی ہے، میں ایسی اذیت کی تمہیں موت میں دھکا دوں گا۔ کڑاہا منگوایا، تیل اس میں ڈالا، نیچے آگ جلا دی، تیل جب پکنے لگا تو سب سے بڑے بھائی کو پکڑا اور لوگوں سے کہا دیکھو اس کا حال کیا ہونے لگا، اب بھی میری بات نہیں مانو گے؟ تو سب سے بڑے بھائی کو اٹھا کے کھولتے تیل میں اوپر سے دھکا دیا، جیسے اس کو پھینکا۔ محدثین نے ایک جملہ یہاں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ جب اس نوجوان کو پکڑ کر تیل میں ڈالنے لگے اس کی زبان سے آخری وقت جو لفظ نکلا نا وہ کیا تھا؟ یا محمدہ، یا رسول اللہ میری مدد کرنا۔ بس اپنے محبوب کو یاد کیا، اس کی قسمت سے فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، جب تیری یاد میں دنیا سے گیا ہے کوئی، جان لینے کو دلہن بن کے قضا آئی ہے۔ اب یہ نوجوان کھولتے تیل میں جب اس کو دھکا دیا، تھوڑی دیر میں جسم پک کے تل گیا، شہید ہو گیا وہ نوجوان۔ بادشاہ بڑے تکبر کے ساتھ دوسرے لوگوں کی طرف دیکھتا ہے، لوگ ڈر گئے۔ اب دوسرے بھائیوں کو پکڑا، کہا دیکھا تمہارے بھائی کا حال کیا کیا، میں ڈراوے نہیں دے رہا، سب کو جلا دوں گا۔ ایک طرف دنیا، آسائشیں، مکانات، شادیاں، عورتیں، دولت، سب کچھ مل رہا ہے، دوسرے تم کھولتے تیل میں چلے جاؤ گے۔ دیکھا میں نے کیا تمہارے بھائی کے ساتھ کیا۔ اب وہ دونوں بھائی کہنے لگے ارے نادان، تو سمجھتا تھا کہ ہم اپنے بڑے بھائی کو کھولتے تیل میں جلتا دیکھ کر ڈر جائیں گے؟ نہیں، یہ کھولتے تیل میں غوطہ کھا کے ہمیں تو مضبوط کر گیا ہے کہ ڈٹے رہنا، ڈر نہ جانا، قائم رہنا اپنے دین پر۔ دوسرے بھائی کو اٹھا کر کھولتے تیل میں ڈالا، اس نے بھی جب آخری وقت جب اس کو اچھالا نا، انہوں نے تیل کی طرف اٹھا کر پھینکا، اس کی بھی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، یا محمدہ۔ آخری وقت ان کا دھیان کہاں لگا ہوا تھا؟ محبوب کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے۔ تیسرے بھائی کو پکڑ کر بادشاہ مارنے لگا۔ اب ان کے لیے ضد بن گئی، بادشاہ کے لیے چیلنج بن گیا کہ یہ مارا ڈرے نہیں، ڈراوا دیا ڈرے نہیں، کھولتا تیل سامنے رکھ دیا ڈرے نہیں، کھولتے تیل میں دھکے دے دیے ڈرے نہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، بہت قابل وزیر اس کا گنا جاتا تھا، وہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ یہ لڑکا میرے پاس اگر تم تھوڑے دن کے لیے دے دو، اس کو میں اسلام سے ہٹا کر اپنے مذہب میں لے آؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کتنے دن چاہتے ہو؟ اس نے کہا 40 دن کے اندر میں اس کو اپنے مذہب میں لے آؤں گا، تم مہلت دو۔ بادشاہ نے کہا اگر تم اپنے اس کام میں کامیاب ہو گئے، میں تمہیں فوج کا سپہ سالار بنا دوں گا، اتنی زمینیں تیرے نام کر دوں گا۔ اب یہ وزیر اپنے گھر لے گیا اس نوجوان کو، بڑا پریشان بیٹھا، سوچ رہا تھا کیا کروں، کیسے کروں، بڑا انعام ملے گا، بڑی شہرت ہو جائے گی کہ اس وزیر نے بڑا کام کیا ہے۔ اس کی لڑکی تھی، اس وزیر کی بیٹی جو تھی، وہ کہا جاتا تھا اس ملک کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ اس کی بیٹی نے پوچھا ابا کیوں پریشان ہے، کیا کسی ملک نے حملہ کر دیا ہے، کوئی کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ کہ ابھی ایک لڑکا ہم نے کمرے میں قید کیا ہوا ہے، یہ عربی نوجوان ہے، اور اس کو اسلام سے ہٹا کر اپنے مذہب میں لانا ہے، ہمارے لیے ضد اور چیلنج بن گیا ہے اس کو اسلام سے ہٹانا، اور میں اس کو گھر لے آیا ہوں، کسی طرح سے اس کو اسلام سے ہٹانا ہے۔ وہ لڑکی ہنس پڑی، اس نے کہا ابا میں سمجھی پتہ نہیں کہ کو ہمارے ملک پر حملہ ہو گیا ہے، چھوٹی سی بات کے لیے تو اتنا پریشان بیٹھا ہے۔ اس نوجوان کو اپنی دوستی اور حسن کے جال میں پھنسا کے اپنے مذہب میں لانا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لہٰذا تو پریشان نہ ہو، میں اس کے ساتھ دوستی لگا کے 2-3 دن میں اس کو اپنے مذہب میں لے آؤں گی۔
پھر تو جیسے کہے گا ویسے ہو جائے گا۔ وزیر بڑا خوش ہو گیا۔ اب یہ لڑکی رات سج سنور کے اس نوجوان کے کمرے میں گئی۔ جیسے اس نوجوان کے کمرے میں وہ لڑکی داخل ہوئی، اس نوجوان کو جیسے محسوس ہوا کہ کوئی لڑکی میرے کمرے میں آ رہی ہے، تو اس نوجوان نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ قرآن پڑھتا جائے، قرآن پڑھتا جائے۔ قرآن کیسا مونس ہے، کیسا مددگار ہے، کیسا غم گسار ہے، قرآن کیسا ساتھی ہے۔ قرآن پڑھتا جائے۔ رات کئی بار وہ لڑکی اس کے کمرے میں گئی، جب جائے تو یہ قرآن پڑھتا رہے۔ اگلے دن پھر وہ لڑکی سج کے اس کے کمرے میں گئی، اب اس نے دیکھا تو پھر یہ نوافل پڑھنے لگ گیا، ساری رات بار بار نفل ہی پڑھتا رہا، تیسری رات درود پاک پڑھتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ لڑکی کے باپ نے پوچھا تیسرے دن، کوئی بات چلی، کوئی بات دوستی لگی تیری اس کے ساتھ؟ اس نے کہا ابا لگتا ہے کہ اس کے بھائی یہاں شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، تو یہ بڑا اداس لگتا ہے، روتا رہتا ہے، آنکھیں نہیں کھولتا۔ مجھے ایسا کرو کہ اس کے ساتھ کہیں دوسرے کسی شہر میں پر فضا مقام پہ، خوبصورت پلیس پہ کہیں بھیج دو، تھوڑے دن میں میں اس کو اپنے مذہب میں لے آؤں گی۔ یہ لڑکی اس کو لے گئی، اس کو ایک بڑے کسی محل میں رکھا، بڑے ٹھاٹ کھانے، شربت، طرح طرح کی وہ چیزیں لے کر لڑکی اس کے کمرے میں جاتی ہے، اس سے بات کرتی ہے کہ تو بتا کون ہے، تجھے کیوں یہاں قید کیا ہے، میں تجھے یہاں سے نکال کے لے جاؤں گی، تجھے چھٹکارا دلا دوں گی، کس ملک کا رہنے والا ہے، تجھے وہاں پہنچانے کا انتظام کر دیتی ہوں، بات تو کر، جب میرے ساتھ دوستی کر لے، میں تیری ہمدرد ہوں، میں تیرا ساتھ دوں گی۔ بڑی اس نے یقین دہانیاں کرائیں، پیسہ، دنیا، لالچ، ہر طرح کا اس نے دیا، ہر طرح کے گناہ کی دعوت دی، اپنا آپ اس کے سامنے پیش کر دیا۔ 37 راتیں گزر گئیں۔ یہ نوجوان جب بھی وہ لڑکی اس کے کمرے میں آتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، اور درود پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ 37 راتیں گزر گئیں، وہ لڑکی آئی، اب مدت پوری ہونے میں 3 دن باقی رہ گئے جو بادشاہ نے مہلت دی تھی۔ اب یہ لڑکی آئی اور بڑے غصے سے اس نوجوان کے کندھے کو پکڑ کر کہتی ہے ارے شخص تو کس مٹی کا بنا ہے، پورے روم میں میرے حسن کے چرچے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے رشتے میرے لیے آتے ہیں، اور تو ہے کہ میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، بات نہیں کرتا۔ کتنی تیری خدمت کی ہے میں نے، کتنا تیرا ساتھ دیا ہے، ہر طرح کی آفر کی ہے تجھے، شادی کرنا چاہتا ہے کر لے، دوستی کر لے، مال چاہیے، دولت چاہیے، مکان چاہیے، آسائشیں چاہیے، کیا چاہیے، بات تو کر۔ آخر تو بات ہی نہیں کرتا، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اب 37 راتوں کے بعد یہ لڑکا بولا، اب بولا تو کیا بولا؟ اس لڑکی سے کہنے لگا تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو، تیری طرف تو وہ دیکھے۔ نوجوانوں یہ دل پہ نقش کرنے والے جملے ہیں، تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو۔ وہ لڑکی کہتی کیا کوئی عورت مجھ سے بھی زیادہ حسین ہو سکتی ہے؟ وہ کہتا عورت نہیں ہے۔ پھر اور وہ لڑکی حیران ہوئی، پھر کسے یاد کر کے روتا ہے، کس کی یاد میں تیرے آنسو بہتے رہتے ہیں؟ اب اس نوجوان لڑکے نے جواب جو دیا اس کا خلاصہ کسی شاعر نے اپنے ایک شعر میں پرو کر بیان کیا تھا۔ وہ نوجوان نے جو گفتگو کی اس کا خلاصہ کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے، میرے محبوب کون ہے؟ یہ تو اجے میرا دل بر نہیں ڈٹھا، کہ جو وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ وہ سارے نبیوں سے افضل، وہ تمام انبیاء کے سردار، وہ تمام نبیوں سے افضل و اعلیٰ، اور حسین ایسے کہ رب کائنات نے انہیں اپنا محبوب بنایا ہے، رب کے محبوب ہیں، اتنے حسین، اتنے کمال والے، اتنی شان والے۔ جب اس لڑکی کو پتا چلا کہ اپنے پیارے نبی کی محبت میں یہ نوجوان، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، عشق میں ایسا کامل وہ نوجوان، وہ لڑکی جس نے کہا تھا کہ اس نوجوان لڑکے کو اپنے حسن اور پیار کے جال میں پھنسا کے 3 دن کے اندر میں اس کے مذہب سے ہٹا کر عیسائی بنا دوں گی، اب وہ 37 راتیں کوشش کرنے کے بعد وہ لڑکی اس نوجوان کے قدموں میں بیٹھی کہتی ہے اے نوجوان، جس نبی کے پیار نے تجھے اتنا پاکیزہ بنا دیا، اس نبی کا کلمہ پڑھا کے مجھے بھی مسلمان بنا جا۔
وہ لڑکی جس نے چیلنج کیا تھا کہ اس نوجوان کو میں اسلام سے ہٹا دوں گی، اس نوجوان کے ایمان اور عشق رسول کو دیکھ کر وہ لڑکی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہی ہے، اسلام قبول کر رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ نوجوانوں کسی عورت، دولت، نشے، کسی ملک کے پاسپورٹ، کسی ملک کی نیشنلٹی، کسی چیز کے لیے اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرنا۔ ہمارا ایمان ہماری طاقت ہے، ہمارا ایمان ہماری عزت ہے، ہمارا دین ہماری شان و شوکت ہے۔ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہمیں اپنی اس غلامی پر فخر اور ناز ہے۔ ہم اپنے آقا کا دیا ہوا یہ دین، یہ اسلام، یہ اپنے پیارے نبی کا عشق، اس پر کوئی سودا نہیں کر سکتے۔ اور یہ ہمیں محبت رسول کا درس دیا جا رہا ہے کہ اپنا ایمان اتنا کامل کر لو کہ اکیلے کمرے میں ملک کی سب سے حسین لڑکی ہر طرح کے گناہ کی دعوت لے کر بیٹھی ہو، لیکن اس نوجوان کی نظر اٹھتی نہیں ہے۔ کہتا کیا ہے کہ تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین ہو۔ میرے امام سے پوچھا حسن کیسا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ دو جہان کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، وہ ہے کیا جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ تو میرے امام کہتے ہیں کہ زمین و زمان آقا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سمک و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ بفور صدا سما یہ بندہ، یہ صدرہ اٹھا وہ عرش جھکا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے۔ وہ دور کو جا سپہر تو کیا کہ عرش اولا بھی دور رہا، جہد سے ورا وصال ملا، یہ رفعت شان تمہارے لیے۔ میرے محبوب ہے نا کہ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے۔ کلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اور لوگ کہتے ذکر محبوب رک جائے گا، رب کعبہ کی قسم نہیں، کیونکہ ہم تو یہ منصوبے بنا کے بیٹھے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، لکھے دن ہو بھلے لوا کے تلے محشر میں، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ دنیا تو دنیا قبر و آخرت میں بھی ہم محبوب کے ذکر کو رکنے نہ دیں، کیونکہ اللہ نے اپنے محبوب کی محبت کے تحت یہ چیز بیان کی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ حبیب تیرے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ آج دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں پڑھنے والے ان بچوں کو قرآن بھی پڑھایا جا رہا ہے اور صاحب قرآن کا پیار بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ ہم مدرسۃ المدینہ کیوں بناتے ہیں؟ ہم دعوت اسلامی میں جامعۃ المدینہ کیوں بناتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان بچوں کو باادب بنانا چاہتے ہیں، با اخلاق بنانا چاہتے ہیں، با کردار بنانا چاہتے ہیں۔ اہل بیت کا ادب کرنے والا، صحابہ کا ادب کرنے والا، انبیاء کا ادب کرنے والا، قرآن کا ادب کرنے والا، مکہ پاک کا ادب کرنے والا، مدینہ پاک کا ادب کرنے والا، ماں باپ کا ادب کرنے والا، چھوٹے بڑوں سے شفقت پیار کرنے والا، معاشرے کا اچھا شہری بنے، اسے
صرف قرآن کی آیتیں رٹا لگوانا مقصد نہیں ہے، اسے قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم نے صاحب قرآن کا پیار بھی ان کے دل میں ڈالنا ہے۔ ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ نے اس نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے جن کے بارے میں رب کائنات خود فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اچھے استاد کا انتخاب کرنا اپنی اولاد کے لیے، کیونکہ اگر استاد کسی کمزور سوچ والا ہوا وہ بچوں کو کمزور بنا دے گا، اور استاد عشق رسول میں مضبوط ہوا، صحابہ اور اہل بیت کے موضوع پر مضبوط ہوا، تو بچوں کو بھی انشاءاللہ ایسا مضبوط بنا دے گا کہ وہ بچے بھی آگے چل کر الیاس قادری صاحب کی طرح یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اگر کوئی میرے دل کے ٹکڑے کرے خون کے ایک ایک قطرے سے یا علی کی صدا آئے گی، ان کے دل میں ایسا علی المرتضیٰ کا پیار پیدا کیا جائے گا، اور پھر کبھی یہ بچہ یہ سوچ بھی ڈیولپ کر کے چلے گا یہاں سے کہ اگر کوئی کہے کہ میں تمہیں کسی صحابی کے بارے میں کوئی اس صحابی کے خلاف کوئی دلیل دیتا ہوں تو اسے یہ کہہ دو کہ میں ایسا ذلیل نہیں ہوں کہ کسی صحابی کے خلاف کوئی دلیل سننے بیٹھوں۔ جب رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا ہے تو ان بچوں کو اخلاق بھی اچھے کرنے ہیں، کردار بھی اچھا کرنا ہے، ان کی سوچیں بھی پاکیزہ کرنی ہے، ان کے قلب بھی پاکیزہ کرنے ہیں، ان کی زبان کو بھی ستھرا کرنا ہے، ان کے اخلاق کو بھی ستھرا کرنا ہے۔ ہم نے ان بچوں کو قرآن بھی پڑھانا ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا پیار بھی ان کے دل میں ڈالنا ہے۔ تو ہم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ میں ان طلبہ کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو تربیت ہے، ایک عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے، پکا نمازی ہونا چاہیے، ایک عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے، جھوٹ سے بچنے والا ہونا چاہیے، ایک عاشق رسول کو کیسا ہونا چاہیے کہ ہر طرح کی بد اخلاقی سے پاک ہونا چاہیے، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا، فحش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا عاشق رسول، کسی کی زمین مکان جائیداد پہ قبضہ کرنے والا نہیں ہوتا، کسی کی حق تلفی کرنے والا نہیں ہوتا۔ عاشق رسول کی شان ہوتی ہے کہ وعدے کا پابند، زبان کا ستھرا، قول کا پکا، اخلاق کا اچھا، زبان پاکیزہ، نرم طبیعت، نرم دل، اشک بار آنکھیں، محبوب کی یاد میں کھویا رہے، یہ عاشق رسول کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسائیں، ان کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے یہ جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوائیں۔ 11,500 مراکز قائم ہو چکے دعوت اسلامی کے جامعہ اور مدرسے میں، 4,47,000 زیادہ بچے بچیاں حفظ و ناظرہ اور درس نظامی کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب اتنے بڑے نظام کو مینج کرنا بھی کام ہے، تو ہم آہستہ آہستہ آگے مزید اب بڑھے گا، بہت بڑی تعداد بن گئی اب الحمدللہ۔ تو یہ سعد اللہ پور میں ایک اسپیشل ہم نے جامعۃ المدینہ کی پرمیشن لی، تو آج اس علاقے کے عاشقان رسول سے میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، قرآن کا حافظ بنائیں۔ کتنی شان ہوگی ان ماں باپ کی جو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا تھا۔ حفاظ اپنے گھر کے 10 افراد جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو، ان کی شفاعت کر کے جنت میں ساتھ لے کر جائیں گے، اور عالم کو روک لیا جائے گا، اسے کہا جائے گا تم جنت میں ابھی نہ جاؤ، رکو۔ کیوں؟ فرمایا جائے گا تم جس کی چاہے شفاعت کرو۔ ایون کہ کسی نے ان کو پانی بھی پلایا ہوگا نا تو یہ اس پانی پلانے والے کو بھی ساتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ کسی نے ان کو وضو بھی کروایا ہوگا نا، یہ اسے بھی ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ آپ جو دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان بچوں پر، ان علماء، ان طلباء پر خرچ کرتے ہو نا، میں ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا،
سلطان محمود غزنوی غالباً ان کے بارے میں، ان کو نا 2-3 باتوں پر اشکالات تھے. کسی نے خام خواہ کی بحث میں کچھ چیزیں سوچ ایسے بنا دی، مطلب وہ سوچ خیالات آتے تھے کبھی کبھی. ایک تو یہ کہ کسی نے کہا کہ تم پتہ نہیں سبکتگین کے بیٹے ہو کہ نہیں. دوسرا یہ کہ پتہ نہیں یہ جو حدیث ہے علماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو اس نے کہا کہ پتہ نہیں یہ حدیث ہے کہ یا علماء نے خود ہی اپنی فضیلت کے لیے بنا لی ہے. اور تیسری کسی نے بحث کرتے ہوئے کہا کہ یار دنیا میں جزا سزا مل جاتی ہے اچھے برے کام کی، تو آخرت میں کیا، کیسے یہ مردے زندہ ہوں گے، کیسے یہ سب کچھ، بس دنیا میں جزا سزا ہو جاتی. تو اس طرح کی باتیں چلی. ایک رات سلطان محمود غزنوی اپنے کسی سرکاری کام سے یا پیرا بعض کا دورہ کرتے تھے اچانک، تو راست کو نکلے، شاہی دربان ساتھ تھے. ایک لڑکے کو دیکھا، سردیوں کی ٹھنڈی رات، یہ اپنے گھر کی دیوار کے باہر بیٹھا ہوا، باہر دروازے کے پاس، اندھیرا تھا وہاں. اٹھتا، سامنے ایک گھر تھا، اس کے باہر کندیل، یعنی وہ لیمپ سمجھ لے، لالٹین سمجھ لے، کندیل جل رہی تھی. وہ اس کی روشنی میں جاتا، اپنی اس کتاب کھولتا، سبق پڑھتا، آ کر اپنے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ کے یاد کرنے لگ جاتا. بادشاہ نے پوچھا، نوجوان تو اتنی سردی میں ٹھنڈ میں لوگ ٹھٹھر رہے ہیں، تو اندر کمرے میں کیوں نہیں بیٹھتا؟ کہا میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں. اندر کیوں نہیں یاد کرتا؟ گھر سردی باہر ہے باہر. اس نے کہا کہ میرے گھر میں لالٹین کوئی نہیں، دیا کوئی نہیں، چراغ جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں، اور وہ ایک غیر مسلم کا گھر ہے، اس کی دیوار کے پاس بیٹھتا ہوں، غصہ کرتا ہے کہ اٹھ میری دیوار کے پاس نہ بیٹھ. میرے گھر میں روشنی کوئی نہیں، اور میں جاتا ہوں اس کی روشنی کے پاس، تھوڑی دیر سبق دیکھ کے اپنی دیوار کے پاس آ کے بیٹھ کے یاد کرنے لگ جاتا ہوں. بادشاہ کو اس نوجوان طالب علم پر بڑا پیار آیا. بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی قندیل ان کے گھر میں رکھوا دو، جب تک یہ طالب علم پڑھتا رہے اس کے گھر میں تیل ختم نہیں ہونا چاہیے. اس کے خرچے کی ذمہ داری لے لی. اسی رات بادشاہ جب گھر گیا تو جا کر خواب میں آمینہ کے لال، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. اور جو فرمایا اس کا مفہوم ایسا ہے، فرمایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، جس طرح تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، اللہ قیامت میں تجھے اس کا اجر اور بدلہ عطا فرمائے گا. تینوں سوالوں کے جواب بھی آ گئے. میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اے سبکتگین کے بیٹے، جس طرح تو نے میرے وارث کی عزت کی ہے، اللہ قیامت میں تجھے اس کا بدلہ عطا کرے. زیارت بھی نصیب ہو گئی، سوالوں کے جواب بھی مل گئے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ان دینی طلباء پر، ان علماء پر جو مال خرچ کرتے ہیں، کئی گنا بڑھا کے بھی عطا کیا جائے گا، کیونکہ وعدے ہیں رب کے صدقہ جو دو گے دونے کر دوں گا، 10 گنا کر دوں گا، 70 گنا، 700 گنا، کئی گنا بڑھا دوں گا. اس طرح کے وعدے ہیں نا. جو مال خرچ کرنا ان مدرسوں پر، جامعات پر، ان طلباء پر، جو فصل کا عشر دیا، زکوٰۃ دی یا ویسے مدد کی، کئی گنا بڑھا کے بھی ملے گا. اور جو ان طلباء پر خرچ ہوا، یہ حافظ بنیں گے، یہ عالم بنیں گے، یہ کسی مصلی پر کھڑے قرآن سناتے رہیں گے، ہماری قبر میں بھی قرآن کا نور پہنچتا رہے گا. ان طلباء پر خرچ کرنے کا صدقہ جاریہ کا ثواب کماؤ. اپنے بچوں کو لاؤ حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو لاؤ درس نظامی یہاں کرواؤ، ان کو حافظ بناؤ، عالم بناؤ، با ادب عاشق رسول بناؤ. اپنے لیے صدقہ جاریہ اپنی اولاد کو بناؤ، اپنی قبر و آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ اپنی اولاد کو بناؤ. یہ اولاد جس کو ہم دنیا سکھا رہے ہیں، یاد رکھنا یہ دنیا ہی دنیا، یہ پیسہ مال کی ہوس میں اگر اولاد شراب، زنا، بدکاری، بے حیائی میں پڑ گئی تو کیا فائدہ اس دولت کا، اس دنیا کا، کہ جو اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام ہی نہ آ سکے. میں پوچھ
پوچھتا ہوں ایک باپ نے ساری زندگی میں کیا کمایا کس کا جنازہ پڑا ہو اور بیٹے کو 4 تکبیریں بھی صحیح پڑھنی نہ آتی ہو یار تکبیر میں دائیں بائیں دیکھ رہا ہو کہ پتہ نہیں ہاتھ اٹھانے ہیں چھوڑنے ہیں کیا کرنا ہے غسل میت کا طریقہ تک نہ آتا ہو ایک باپ نے کیا کمایا ساری زندگی اپنی اولاد کو ایسا بناؤ کہ اولاد ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں ساتھ لے جانے والی بن جائے اصل کمائی ان ماں باپ کی ہے جو اپنی اولاد کو عالم بنائیں حافظ بنائیں دین کا خادم بنائیں عاشق رسول بنائیں مبلغ بنائیں ان ماں باپ کی یہ کمائی ہے ان ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ایسی اولاد اور قرآن پاک میں حکم دیا قو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے پوچھا گیا کیسے اپنی اولاد اور گھر والوں کو آگ سے بچائیں فرمایا ان کو علم و ادب سکھا کے نیکی کا حکم کر کے برائی سے منع کر کے انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے اور اس میں ایک چیز اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ عاشقان رسول جمع ہے بھرا ہوا ہے فیضان مدینہ میں کہتا ہوں کہ جناب آپ اپنی اولاد کو اچھا ماحول دیں ایک تو مدرسۃ المدینہ جامعۃ المدینہ ایک ہمارے پاس اپرچونٹی ہے پھر اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں اپنے گھروں سے فلمیں ڈرامے گانے پاک کریں ختم کریں گانے باجے اپنے گھر سے اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں اپنے گھر میں فیضان سنت کے درس کا اہتمام کریں اسلامی بہنوں کے اجتماع میں اسلامی بہنوں کو بھیجیں خود اپنے بچوں کو ساتھ لے کر ہفتہ وار اجتماع دعوت اسلامی کا ہوتا ہے یہاں قریب جکالیاں فیضان مدینہ میں ہوتا ہے وہاں شرکت کریں سارنگ میں ہوتا ہے یہاں مسجد اجتماع جمعے کو ہوتا ہے مغرب کے بعد اس میں آئیں جکالیاں میں یا سارنگ میں جہاں اجتماع میں گاڑی جاتی وہاں گاڑی میں جائیں اپنے بچوں کو خود ہفتہ وار اجتماع میں لائیں اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں گھر کا ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے یاد رکھیں اپنے گھر کا ماحول اچھا کریں گانے فلمیں ڈرامے یہ بچوں پر اچھا اثر نہیں ڈالتے گھر کا ماحول اچھا ہونا تو پہلے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھائی جا رہی ہو اس دن شیخ عبدالقادر جیلانی کہیں کہ استاد صاحب یہ بسم اللہ تو مجھے آتی ہے کہ بیٹا پڑھ پھر الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ تو مجھے آتی ہے چل بیٹا پڑھ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین پہلے سپارے سے آغاز کریں کہ پہلا سپارہ تو مجھے آتا ہے استاد کہتے بیٹا عبدالقادر سیقول السفہاء سے پڑھیں کہ دوسرا پارہ تو مجھے آتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض تیسرے سپارے سے پڑھیں کہ تیسرا سپارہ تو مجھے یاد ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے پڑھیں فرمایا چوتھا سپارہ تو مجھے آتا ہے والمحسنات سے پڑھیں کہ پانچواں سپارہ بھی مجھے یاد ہے لا یحب اللہ سے پڑھیں کہ چھٹا سپارہ بھی مجھے آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا سے پڑھیں فرمایا ساتواں سپارہ بھی مجھے آتا ہے وَلَوْ أَنَّنَا سے پڑھیں کہ آٹھواں سپارہ بھی مجھے آتا ہے قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ سے پڑھیں کہ یہ نواں سپارہ بھی مجھے آتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ سے پڑھیں کہ دسواں سپارہ بھی مجھے آتا ہے يَعْتَذِرُونَ سے پڑھیں کہ یہ گیارہواں سپارہ بھی مجھے آتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا 12ویں سپارے سے پڑھیں کہ یہ 12واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي سے پڑھیں کہ یہ 13واں سپارہ بھی مجھے یاد ہے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ سے پڑھیں کہ حضور یہ 14واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا 15ویں پارے سے پڑھیں کہ یہ 15واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے قال الم اقل لک سے پڑھیں کہ حضور یہ 16واں سپارہ بھی مجھے یاد ہے اقترب للناس سے پڑھیں کہ یہ 17واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون 18ویں سپارے سے پڑھیں کہ حضور یہ 18واں سپارہ بھی مجھے آتا ہے پہلے سپارے سے 18 سپارے تک سنانا شروع کیے استاد کہتے بیٹا عبدالقادر پہلا دن ہے تیرا مدرسے میں اور تو کہتا ہے میں 19ویں سپارے سے پڑھوں گا یہ 18 سپارے کون پڑھے گا مجھے یاد ہے بیٹا کہاں یاد کر لیے فرمایا میری ماں 18 سپاروں کی حافظہ ہے میں ماں کے بطن اور ماں کی گود میں تلاوت قرآن سن سن کر 18 سپارے یاد کر کے آ گیا
حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ رسم بسم اللہ کے موقع پر پہلے سپارے سے شروع کیا، 15 سپارے پڑھ دیے۔ استاد کہتے بیٹا آگے پڑھ، اتنا ہی میری ماں کو یاد تھا۔ ماں کی تلاوت سن سن کر بچہ جب قرآن کے پارے مدرسے جا کر سنا رہا ہو تو گھر کے ماحول کا اثر ان بچوں پہ پڑتا ہے۔ اپنی گھر کے ماحول کو اچھا کرو۔ ایک دور تھا مائیں بچوں کو لوریاں دیتی تھی قرآن پڑھ پڑھ کے، لوریاں دیتی تھی حضور کے قصیدے پڑھ پڑھ کے۔ آج فلمیں چلتی ہیں، ٹی وی پہ ڈرامے چلتے ہیں، موبائل کے ہیڈ فون لگے ہوئے کانوں میں، فلم چل رہی ہے، ماں بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے، ڈرامہ بھی دیکھ رہی ہے، گانے بھی سن رہی ہے۔ اب بچوں کے اخلاق و کردار پہ پاکیزگی کا اثر کیسے آئے گا؟ جب ماں باپ خود گھر بیٹھ کے تلاوت قرآن کریں گے، بچوں کے اندر قرآن کی محبت پیدا ہوگی۔ جب یہ خود صحابہ اور اہل بیت سے پیار کریں گے، بچوں کے دل میں پیار بڑھے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں زندگی بسر کریں گے تو انشاءاللہ بچوں کے اندر عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور یاد رکھیں جن کے دلوں میں عشق رسول ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی خسارے میں نہیں رہتے، آخرت میں بھی خسارے میں نہیں رہیں گے۔ ہم نے قرآن پاک کی تفسیروں کے اندر یہ واقعات پڑھے ہیں کہ صحابہ کرام نے مدینے والے سے پیار کیا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو عزت عطا کر دی، آخرت میں بھی ان کے لیے وعدے ہیں۔ حضرت بلال کا واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب فتح مکہ کے دن کعبے کی چھت پہ انہیں کھڑا کر دیا تھا، مکے کے بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رئیس یہ نیچے تھے اور یہ حبش سے چلنے والے غلام، حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے، گویا زبان حال سے دنیا کو دکھایا جا رہا تھا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار نے خرید کر انمول کر دیا۔ عشق رسول عزت دلاتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے رستے پہ چلاتا ہے۔ لہذا آئیے اپنی اولاد کو اور خود عشق رسول کے رستے پہ چلیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے تھے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ فرماتے ٹھوکریں کھاتے پھروگے، دیکھا نہیں کئی لوگوں کو ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ٹھوکریں کھاتے پھروگے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھ لیا۔ اعلیٰ حضرت کے شعر آج سے 104-5 سال پہلے کی باتیں ہیں، اعلیٰ حضرت نے اس وقت لکھ دیا تھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی، در بدر یوں ہی، در بدر یوں ہی خار پھرتے۔ دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے آپ نے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمایا ٹھوکریں کھاتے پھروگے، ان کے در پہ پڑ رہو۔ قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مضبوط کریں، دنیا کے لالچ، نشے، جوئے، شراب، ان چیزوں سے بچیں۔ بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، میں یقین کریں بعض اوقات جذبات ایسے ہوتے کہ سمجھ نہیں آتی یار ان کو کیسے، بس بالکل یہاں پر ایسا کوئی رنگ چڑھ جائے نا مدینے کا کہ کوئی شراب کے قریب جائے نہ، کوئی گندے کاموں کے قریب جائے نہ، کوئی جتنی مرضی کوئی لالچ ملے، جو مرضی کوئی عورت، کوئی جیسا مرضی گناہ کی دعوت ملے، یہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے اور کہہ دے کہ تیری طرف تو وہ دیکھے جس کا محبوب تجھ سے کم حسین۔ جب اللہ نے ایسا محبوب ہمیں عطا کر دیا، ایک شاعر کہتا تھا نا کہ یہ شرابیں نہ پیا کر یہ نہیں تیرے لیے، ان سے پرہیز کیا کر یہ نہیں تیرے لیے، پھر تیرے لیے کیا ہے؟ کہتا تھا جام وحدت بخدا تیرے لیے کافی ہے، عشق احمد کا نشہ تیرے لیے کافی۔ یہ بات یاد رکھیں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری نبی ہیں، فائنل اینڈ کمپلیٹ یہ ڈیسیژن اور ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، ممکن بھی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو یہ بات اپنے بچوں کے دل میں نا نقش کتنا ہی دنیا کا کوئی لالچ ملے یہ ٹھوکر مار دے، بلکہ کہ میری ٹھوکر بھی پاک ہے، تیرا پیسہ ہی ناپاک ہے۔ نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھے، کسے ہور دا خیال چنگا لگدا ہی نہیں، سونا تیرے جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔
اللہ پاک ہمیں ایسی محبت دے، دعوت اسلامی کے ماحول سے جڑے رہیں، انشاءاللہ عشق رسول بھی ملے گا، دنیا آخرت کی برکتیں بھی ملیں گی۔ میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے یہاں سعد اللہ پور کے عاشقان رسول کو، آج جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے افتتاح کے موقع پر اللہ آپ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے، اور اس محفل اور اس جامعہ کا ثواب ہمارے حاجی بشیر صاحب کو عطا فرما کے ان کی قبر کو اللہ روشن فرمائے۔